معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام، باب نمبر 4، خلافت راشدہ۔ شام پر چڑھائی کرنے کا حکم دے دیا۔ جب مسلمانوں کی فوج رخصت ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر نے فوج کے امیر اسامہ ابن زید سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دیکھو، تم اپنے آپ کو ناقابل اعتبار ہونے سے بچانا، کسی حالت میں بھی سچائی کو ہاتھ سے نہ دینا، کسی شخص کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، بچوں اور بوڑھوں پر تلوار نہ اٹھانا، کھجور کے درختوں کو نقصان نہ پہنچانا، نہ انہیں آگ لگانا، کسی ایسے درخت کو نہ کاٹنا جو انسان یا حیوان کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے، اپنی ضرورت کے علاوہ گلوں، ریوڑوں اور اونٹوں کو نہ مارنا، تم وہ گوشت کھا لینا جو اس علاقے کے لوگ اپنے برتن میں لے کر آئیں، لیکن اللہ کا نام لے کر اور سر منڈے راہب تمہاری اطاعت کر لیں تو انہیں تکلیف دیے بغیر چھوڑ دینا۔ اب اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، خدا تمہیں تلوار اور وبا سے بچائے۔ جب اسامہ شمال میں تھے تو مدینہ پر باغیوں نے حملہ کیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ حضرت اسامہ نے شامیوں کے مقابلے میں فتح حاصل کی اور بہت جلد حضرت ابو بکر کی مدد کے لیے مدینے پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر نے اس اثناء میں پوری تیاری کر لی تھی۔ باغی قبائل کی سرکوبی کے بارے میں سب سے اہم کام خالد بن ولید کے سپرد کیا گیا۔ خالد بن ولید ایک جوشیلے سپاہی اور کامیاب جرنیل تھے۔ بعض قبائل نے جنگ کیے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ جو لوگ ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے ان سے شدید لڑائیاں ہوئیں۔ ان لڑائیوں میں فریقین کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جنگ یمامہ میں بنو حنیفہ کے بڑے قبیلے کو شکست ہوئی اور ان کا سردار مسیلمہ کذاب اس لڑائی میں مارا گیا۔ اس لڑائی کے بعد باغی آہستہ آہستہ جھکنے لگے، انہیں دوبارہ اسلام میں داخل کیا گیا۔ عرب کے شمال مشرق میں بغاوت فروغ کرنے کے ضمن میں مسلمانوں کا تصادم بعض ایسے عرب قبیلوں سے ہوا جو ہیرا کے ماتحت تھے۔ ہیرا کی حکومت نیم عرب حکومت تھی جو ایران کے زیر اقتدار قائم تھی۔ نقشے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہو سکے گا کہ اس تصادم کا آغاز کس طرح ہوا، جس نے بعد میں ریاستی کشمکش کی صورت اختیار کر لی۔ عرب کا شمال مشرقی کنارہ جو عراق کی سرحدوں تک پھیلا ہوا ہے، اس زمانے میں ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ فرات کی زرعی شاخ کے جنوب میں ایک بے آب و گیا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ نفوذ عرب کے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو بحر مردار تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں حران کی سطح مرتفع اور قدیم تدمر کا علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ اس وسیع علاقے میں آج کی طرح اس زمانے میں بھی بدوی قبائل گھومتے پھرتے تھے۔ آج ان بدوی قبائل کے نام بدل چکے ہیں، لیکن ان کے عادات و اخلاق وہی ہیں۔ ان قبائل کی زیادہ تعداد عیسائی تھی۔ شام کی جانب سے قبائل بنو غسان کی طرف بازنطینیوں کے ماتحت تھے۔ مشرق کی جانب کے قبائل بنو تغلب کی طرح ایران کے زیر اقتدار تھے۔ ان قبائل کا خونی رشتہ ہمسایہ عرب قبائل کے ساتھ قائم تھا۔ عرب قبائل کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات قائم تھے۔ فرات کے دھانے میں عرب آباد ہو چکے تھے۔ یہ عرب اپنے دوسرے رشتہ داروں کی بدوی زندگی ترک کر کے کھیتی باڑی میں مصروف ہو چکے ہوئے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر یہ طبیعی بات تھی کہ جب خلیج فارس کے مشرق کے کناروں پر مسلمانوں اور باغیوں میں تصادم ہوتا تو اس کا اثر ان ہمسایہ قبائل پر بھی پڑتا جو ایران کی رعایا تھے۔ شمال کی طرف سے جو چھاپے پڑتے تھے وہ بہت جلد اس قسم کی انتظامی ضرورت اختیار کر لیتے تھے۔ وہ بہت جلد اس قسم کی انتقامی صورت اختیار کر لیتے تھے، جیسی کہ آج کل ہندوستان میں انگریزوں اور وسطی ایشیا میں روسیوں کے اقدام نے کر رکھی ہے۔ دجلہ اور فرات کے دو دریاؤں سے سیراب ہونے والی زمین پرانے وقتوں سے سلطنت قائم کرنے والوں کا نشانہ بنی رہی ہے۔ آرمینیا کے پہاڑوں سے نکل کر ایک طرف دجلہ اور تورس کے پہاڑوں سے نکل کر دوسری طرف فرات خلیج فارس کی طرف بہتے ہیں۔ خلیج میں گرنے سے پہلے دونوں دریا چند سو میل دور آپس میں مل جاتے ہیں۔
اس مقام پر درہ اپنا نام بھی کھو دیتے ہیں۔ وہ اب شرط العرب کا نام پاتے ہیں۔ اس علاقے کا بالائی حصہ پرانے زمانے میں میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا۔ عرب اس حصے کو عراق عرب کہتے تھے۔ ان مشہور دریاؤں کے کناروں پر بڑے بڑے شہر آباد رہے ہیں۔ قدیم نینوا موجودہ موصل کے قریب، جو اشوری بادشاہوں کی راجدھانی تھی، دجلہ کے کنارے پر آباد تھی۔ ایرانی حکمرانوں کا مدائن ارمنہ وسطیٰ کے خلیفوں کا بغداد، جو اب ترکی گورنروں کا صدر مقام ہے، دجلہ ہی کے کناروں پر آباد ہوئے۔ فرات کے کناروں پر قدیم بابل، ہرا، کوفہ جسے عربوں نے آباد کیا، سریکیا، قدیم سرکسیوم اور مرکبہ آباد تھے۔ دجلہ کے پیچھے زاگردس کے پہاڑوں کے مشرق میں وہ ملک واقع ہے جسے عرب عراق عجم کہتے تھے اور جسے ایران کی مرکزیت حاصل تھی۔ جزیرہ نمائے عرب سے بغاوت کے تمام آثار مٹانے کے بعد خالد بن ولید اور مسنا نے ان حملوں کے انسداد کا کام اپنے ہاتھوں میں لے لیا جو ہیرا کی طرف سے کیے جاتے تھے۔ کلدہ کے ایرانی گورنر نے سرحد پر عربوں سے لڑائی کی، لیکن شدید نقصان اٹھانے کے بعد ہیرا نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہیرا پر مسلمانوں کے قابض ہوتے ہی ایرانی حکومت چونک اٹھی۔ اسے وقت کی نزاکت کا پورا احساس تھا۔ ایک توانا اور ابھرتی ہوئی قوت جس کا قومی جذبہ مذہبی جوش کی صورت اختیار کر چکا تھا، اب اس کے دروازوں پر قابض ہو چکی تھی۔ اگر ایرانی کم فہم نہ ہوتے تو وہ اپنے اندرونی مورچوں کو مضبوط اور مستحکم کرتے اور اپنی اس سلطنت کی دوبارہ تنظیم کرتے جو گھریلو جھگڑوں کا شکار ہو رہی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ ایرانیوں اور عربوں میں کوئی سمجھوتا ہو جاتا۔ اس وقت بھی ایرانی سلطنت مضبوط اور دولت مند تھی۔ اس میں موجود ایران، باختر اور وسطی ایشیا کے چھوٹے چھوٹے قبائلی علاقے شامل تھے۔ اس سلطنت کی سرحد بھی تاتار اور ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ عراق اور میسوپوٹیمیا بھی اس میں شامل تھے۔ کلدہ سے عربوں کو نکالنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج بھیجی گئی۔ تقریباً اسی وقت حضرت ابو بکر نے خالد بن ولید کو ان کی آدھی فوج۔ اس دوران میں ایران کے تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ نوجوان پرجوش اور منچلا بہادر یزدجرد تھا، جو عربوں کو نہ صرف ہیرا سے نکالنے پر تلا ہوا تھا بلکہ وہ ان کے ملک کو بھی فتح کرنے کے منصوبے باندھ چکا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے 1,00,000 سپاہی جمع کیے۔ مسلم جرنیل کلدہ خالی کرنے کے بعد صحرا کی سرحد پر رک کر مدینے سے آگے والی کمک کا انتظار کرنے لگے۔ جب مسلمان ایرانی حملے کا انتظار کر رہے تھے تو ان کا نامور جرنیل بخار میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سعد بن ابی وقاص مدینہ سے کمک لے کر پہنچ گئے۔ اب آپ نے سارے محاذ کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مسلمان فوج کی تعداد اب 30,000 تھی۔ دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی 3 دن تک ہوتی رہی۔ دونوں طرف سے حیرت انگیز بہادری کے مظاہرے ہوئے۔ تیسرے دن ایرانی فوج منتشر ہوئی اور اس فوج کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ان کا جرنیل مارا گیا اور وہ شمال کی طرف بھاگ نکلی۔ قادسیہ کی جنگ نے کلدہ اور میسوپوٹیمیا کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ کلدہ پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہیرا کے ان لوگوں کو جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی مزید ٹیکس ادا کرنے کی سزا دی گئی۔ جب بحیرے کے آس پاس کے شہروں اور دیہات نے اطاعت قبول کر لی تو سعد بن ابی وقاص نے بابل کا رخ کیا۔ بابل میں منتشر شدہ ایرانی فوج فیروزان، ہرمزان اور سیران کے ماتحت دوبارہ جمع ہو چکی تھی۔ اس فوج کو عربوں نے پھر شکست دی۔ ایرانی لشکر کا شیرازہ ایک بار پھر بکھر گیا۔ میران ایران کے پایہ تخت مدائن کی طرف بھاگ نکلا۔ ہرمزان اپنی حکومت کے صدر مقام اہواز چلا گیا۔ فیروزان نے نہاوند کی راہ لی جہاں شاہ ایران کے خزائن تھے۔ جب تک مدائن میں میران اپنی بڑی فوج سمیت ڈیرے ڈالے بیٹھا رہا، کلدہ پر مستقل قبضہ ناممکن تھا۔ سعد بن ابی وقاص ایرانی راجدھانی کی طرف
کوچ کرنے پر مجبور تھے۔ منصور کے بغداد کی طرف مدائن بھی دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد تھا۔ اس شہر کا مغربی حصہ ملوشیا کہلاتا تھا۔ اس شہر کو سکندر کے مشہور جرنیل سیلوکس کے جانشینوں نے آباد کیا تھا۔ مشرقی حصہ تیغون کہلاتا تھا، جسے ایرانی بادشاہوں نے بسایا تھا۔ دونوں شہروں کو ملا کر اسے مدائن کہتے تھے۔ مدائن میں بادشاہ اور امیروں کے بڑے بڑے محل تھے۔ ان محلوں کو جب عربوں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا تو وہ ان سے بہت متاثر ہوئے ہوں گے۔ عربوں نے تھوڑی مدت مدائن کا محاصرہ کیا۔ مدائن نے اپنے دروازے کھول دیے۔ اس شہر کی تسخیر کے بعد دجلہ کے تمام مغربی علاقے پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایرانی شہنشاہوں کے محل میں عرب فوج نے نماز شکرانہ ادا کی، جسے صلاۃ الظفر کہتے ہیں۔ عراق کے فوجی اور سول حاکم سعد نے مدائن کو اپنا مرکز بنایا۔ عراق میں میسوپوٹیمیا بھی شامل تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے شاہی محل میں سکونت اختیار کی۔ اسی محل میں دفاتر قائم کیے گئے۔ محل کے ایوان میں جمعے کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ مدائن کو اپنا صدر مقام بنا کر سعد بن ابی وقاص نے صوبے کا نظم و نسق درست کیا، لیکن بہت جلد مسلمان ایک اور بڑی لڑائی لڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پہاڑوں کے مغرب میں شاہ ایران حلوان میں مقیم تھا۔ اس نے اب ایک بڑی فوج کو مدائن فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ مدائن سے تقریباً 50 میل شمال مشرق میں جلولہ کے مقام پر دونوں فوجوں میں لڑائی ہوئی۔ ایرانی فوج نے شدید نقصان اٹھانے کے بعد شکست کھائی۔ عربوں نے حلوان پر قبضہ کر کے وہاں اپنا ایک دستہ تعینات کر دیا۔ جب جلولہ اور مدائن سے مال غنیمت مدینے پہنچا تو اسے دیکھ کر خلیفہ رو رہے تھے۔ جب رونے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے کہا، میں اس مال غنیمت میں اپنی قوم کی آئندہ تباہی دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا خیال درست تھا، کیونکہ عربوں کی فتوحات نے آخر کار انہیں کفایت شاری، سادگی اور ایثار کی خصوصیات سے محروم کر دیا۔ یہی وہ خصوصیات تھیں جو ان کی فتوحات کا سبب بنی ہوئی تھی۔ حلوان کی فتح کے بعد شاہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا، جس کے مطابق ایرانی اور اسلامی دونوں حکومتوں کی سرحدیں مقرر ہوئیں۔ خلیفہ نے احکام جاری کیے کہ مسلمانوں کو اس سرحد کے پار نہیں جانا چاہیے۔ خلیج فارس کے سرے پر سے لے کر مشرقی سلسلے کوہ تک اس سے پیشتر بھی عربوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ احلہ کی بندرگاہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ حضرت عمر کے عدل و انصاف اور ان کی مجلس شورا کی دانش مندی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی تمام قوتیں اس نئے مفتوحہ علاقے کی فلاح و بہبود پر صرف کر دیں۔ اس منصوبے کی ترقی کے لیے اس کے تمام ذرائع اس پر صرف کر دیے۔ حضرت علی کے مشورے کے مطابق اس صوبے کی مال گزاری سے متعلق پیمائش کرائی گئی۔ مال گزاری کی تحقیق از سر نو ہوئی۔ کسانوں پر ٹیکس کا بوجھ ہلکا کیا گیا۔ انہیں ان کی زمینوں پر قابض کرا کر ان کی پوزیشن کو مستحکم کیا گیا۔ شاہ ایران نے بڑے بڑے جاگیرداروں پر جو ٹیکس لگا رکھے تھے ان پر نظر ثانی کی گئی۔ آبپاشی کے لیے نہروں کا جال بچھایا گیا۔ ضرورت پڑنے پر کاشتکار حکومت سے پیشگی رقم لے سکتے تھے۔ زمین کی فروخت حکمتاً بند کر دی گئی تاکہ مقامی کسانوں کے حقوق محفوظ رہ سکیں۔ ایرانی حکمرانوں کی شاہی جاگیریں، شکارگاہیں، بھاگے ہوئے شہزادوں کے مقبوضات اور ان آتش کدوں کی جائیدادیں جن کے پجاری بھاگ چکے تھے، سب کی سب حکومت کی ملکیت میں داخل کر لی گئیں۔ اس ملکیت کے نظم و نسق کے لیے مدینے سے ناظم مقرر کیے جاتے تھے۔ فوج نے اس علاقے اور کلدہ کے مال غنیمت کی تقسیم کے لیے احتجاج کیا، لیکن حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس کے مشورے کے مطابق فوج کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ ریاست کی اس ملکیت سے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں سے اخراجات وضع کرنے کے بعد باقی رقم کو عرب آباد کاروں میں بانٹ دیا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر کا حسن سلوک اور ان کے جرنیلوں کا معتدل رویہ ایرانیوں کے ساتھ ایک تازہ تصادم کو روک نہ سکا۔ یزدجرد اپنی راجدھانی اور اپنے دو بہترین صوبوں کے چھن جانے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے گورنر قابو سے باہر تھے۔ اس کی فوج عربوں سے ایک مرتبہ پھر لڑنے کے لیے شور مچا رہی تھی۔
اہواز کے گورنر ہرمزان نے عربوں کی بستیوں پر کئی بار حملے کیے تھے، ہر بار شکست کھاتا اور ہر بار صلح کی درخواست کرتا، لیکن اولین موقع پر وہ معاہدہ توڑ دیتا۔ اسی زمانے میں عراق میں 2 نئے شہر آباد کیے گئے تھے۔ شتاء العرب کے کنارے پر بصرہ نے اہلیہ کی جگہ لے لی۔ بصرہ عراق کی بندرگاہ بن گیا۔ بصرہ میں شمالی عرب کے قبائل آباد تھے۔ ہیرا سے 3 میل جنوب میں فرات کے مغربی کنارے کوفہ میں یمنی نسل کے عرب آباد تھے۔ مدائن کی آب و ہوا چونکہ صحت کے لیے ضرر رساں تھی، اس لیے کوفہ نے مدائن کی جگہ لے لی۔ دونوں شہروں کو نقشے کے مطابق بسایا گیا۔ دونوں شہر ایک مربع کی صورت میں تھے، جن کے وسط میں مسجد اور گورنر کی رہائش تھی۔ گلیاں سیدھی اور کشادہ تھیں، بازار کشادہ تھے اور پبلک باغات کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایرانیوں کے مسلسل حملوں اور ایرانی بادشاہ کے نئے منصوبوں کے خطرات کو مد نظر رکھ کر میسوپوٹیمیا کے عربوں نے خلیفہ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا تاکہ خلیفہ سے ایرانیوں کے قلعہ کما کی اجازت مل جائے۔ حضرت عمر نے وفد سے دریافت کیا، ایرانی فوجیں کیوں بار بار حملہ کرتی ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ مسلمان ذمیوں غیر مسلم رعایا سے برا سلوک کرتے ہیں اور وہ بار بار اپنے معاہدے توڑ کر ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں؟ وفد کے ارکان نے جواب دیا کہ ان حملوں کا سبب ذمیوں سے کسی قسم کی بدسلوکی نہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ دیانت اور انصاف کا سلوک کرتے ہیں۔ اس پر خلیفہ نے کہا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا ایرانیوں میں ایک شخص بھی دیانت دار نہیں؟ جواب میں وفد کے لیڈر نے کہا، امیر المومنین، آپ نے ہمیں مزید فتوحات سے روک دیا ہے، لیکن ایرانیوں کا بادشاہ ان میں رہ کر انہیں بھڑکاتا رہتا ہے۔ 2 حکمران ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ایک کا دوسرے کو باہر نکال دینا ضروری ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کیا، لیکن ان کے بادشاہ نے انہیں اکسایا ہے کہ وہ ہمارے خلاف بغاوت کریں، حالانکہ وہ ہماری اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ بغاوت کا یہ سلسلہ یوں ہی رہے گا جب تک کہ آپ ہماری بندش کو دور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم ان کے ملک کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم صرف اسی صورت میں ان کے بادشاہ کو باہر نکال سکتے ہیں، اور صرف اسی ایک صورت میں ان کی امیدوں پر پانی پھیرا جا سکتا ہے۔ وفد کے لیڈر کے ان خیالات کی تائید ہرمزان نے بھی کی تھی۔ ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت میں مدینے میں لایا گیا تھا، جہاں پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ بات حضرت عمر پر واضح ہو گئی کہ مشرق کی طرف فتوحات پر جو پابندی لگا دی گئی ہے اسے ہٹا دینا چاہیے۔ ذاتی حفاظت کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں تھا کہ ایرانی بادشاہت کو تباہ کر دیا جائے اور ایرانی بادشاہ کی ساری سلطنت پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایرانیوں نے اپنے بادشاہ کی آواز پر لبیک کہا۔ وہ صحرا نشینوں کے ساتھ آخری مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گئے۔ وہ ان عربوں سے ایک فیصلہ کن جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے جنہوں نے ان کے بادشاہ کو اس کی راجدھانی سے نکال دیا تھا اور جنہوں نے اس کے بہترین صوبوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس آخری لڑائی کے لیے یزدجرد نے جو فوج جمع کی وہ تعداد کے لحاظ سے پہلی تمام افواج سے زیادہ تھی۔ ایرانیوں کی جنگی تیاریوں سے مدینے میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور خلیفہ نے سرحد کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ کمک بھیج دی۔ نعمان کو، جو جنوب میں ایرانی حملہ آوروں کی روک تھام کر رہا تھا، عرب نوجوانوں کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ البرز کے دامن میں نہاوند میں جو لڑائی ہوئی اس نے ایشیا کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا۔ یہ مارکہ فتح الفتوح کہلاتا ہے۔ عربوں اور ایرانیوں میں 1 اور 4 کا عددی تناسب تھا۔ ایرانیوں نے شدید نقصان اٹھا کر شکست کھائی۔ ان کا بادشاہ جگہ جگہ بھاگتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ دارا کی طرح اسے بھی اس کے اپنے ساتھی نے ترکستان کی دور دراز سرحد کے کسی گاؤں میں قتل کر دیا۔ ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ میسوپوٹیمیا کی طرح ایران میں بھی خلیفہ کے کسانوں کی زمینوں کو ان کی حفاظت میں دے دیا گیا۔ کسانوں کو جاگیرداروں کے مظالم سے نجات دلائی گئی۔
ان کے لیے مالیہ کی شرح پر نظر ثانی کی گئی، مالیہ کو جائز اصولوں پر مقرر کیا گیا، شکستہ بند مرمت کرائے گئے، جاگیرداروں دہقانوں کی زمینوں پر ان کا قبضہ بحال کیا گیا۔ یہ قبضہ ایک مقررہ ٹیکس کے مطابق تھا۔ ہر شخص کو ذوق اور ضمیر کی آزادی تھی۔ مسلمانوں کو حکماً لوگوں کے دین میں مداخلت کرنے سے روک دیا گیا۔ جو لوگ اپنے پرانے دین پر قائم رہتے وہ ذمی کہلائے۔ تبدیلی دین کے لیے صرف ایک رغبت تھی، اگر اسے رغبت کہا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے لازم تھا کہ انہیں کسی وقت بھی فوجی خدمت کے لیے بلایا جا سکتا تھا اور ان سے حکومت عشر 10واں حصہ وصول کرتی تھی۔ ذمی چونکہ فوجی خدمات سے بری تھے، اس لیے ان سے نسبتاً زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ لوگوں کی اکثریت نے بغیر ان طریقوں کے جنہیں آج کل کی بعض قومیں تبدیل دین کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اسلام قبول کر لیا۔ ان مسلمان اور عرب آباد کاروں میں باہمی رشتہ ازدواج قائم ہو گیا۔ ایرانیوں کی بہت سی تعداد کو عربوں کی قبائلی اخوت میں موالی کا نام دے کر شامل کر لیا گیا۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے خدمات جلیلہ سر انجام دیں، انہیں سرکاری رجسٹروں میں وظیفہ حاصل کرنے والوں کی فہرست میں درج کر لیا گیا۔ ایک مدت سے، جیسا کہ سکندر مقدونی کے زمانے میں بھی تھا، پروہت تکلیف اور خطرے کا سرچشمہ بنے ہوئے تھے۔ یہ پروہت پرانے دین پر قائم رہنے والے لوگوں کو عام طور پر بغاوت کرنے پر اکساتے رہتے تھے۔ ان بغاوتوں کو دباتے وقت دونوں جانب سے زیادتیاں ہو جاتی تھیں، مگر مسلمانوں سے شاذ و نادر ہی ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے انصاف کا سرچشمہ ہاتھ سے چھوڑا ہو۔ عباسی خلیفوں کی دانش مندی اور مصالحانہ روش اور اسلام کی عمومی نشر و اشاعت نے اس سیاسی بے چینی کو ایک وقت پر ختم کر دیا۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ ہوتے ہی عربوں کو رومیوں سے لڑنا پڑا۔ اس زمانے میں میسوپوٹیمیا اور کلدہ کے مغرب کا سارا علاقہ مشرقی رومی سلطنت کا مقبوضہ تھا۔ عراق کی طرح فلسطین اور شام میں عرب نسل کے لوگ آباد تھے۔ صحرائے شام میں بھی عرب گھومتے رہتے تھے۔ ان علاقوں کے باشندے اسلامی حکومت کے آئینی حلقہ اثر میں آ گئے۔ اسامہ کی تعزیری مہم نے شام کے عربوں کو مشتعل کر دیا تھا، جس کا نتیجہ قدرتی طور پر جوابی حملوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اسی اثنا میں رومیوں نے سرحد کے قریب ہی بلقا کے مقام پر بہت سی فوج جمع کر لی تھی۔ خلیفہ کے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ رومیوں کی سرکوبی کرتے اور قبائل کو اپنے تسلط میں لے آتے۔ یہ اقدام آپ کی سلطنت کے مفاد کے لیے ضروری تھا۔ آپ نے سپاہیوں کے لیے جو اپیل کی اس کا بڑی گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا۔ جوں ہی یہ سپاہی مدینے پہنچے، انہیں شمال کی طرف بھیج دیا گیا۔ میدان جنگ کا تھوڑا سا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ عرب جغرافیہ والوں کے مطابق فلسطین وہ علاقہ ہے جو اس خط کے جنوب میں ہے، جو کوہ کارمل سے جھیل گلیلی کے شمالی سرے تک کھینچا جائے، جو ہر دن سے بحیرہ روم کے ساحل تک پھیلا ہوا ہے۔ فلسطین میں رومیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے۔ کبسریا سمندر کے کنارے رومیوں کا ایک مستحکم قلعہ تھا۔ اس کے علاوہ جرلکو، یروشلم، اسکلان، غزہ، یافا میں بھی رومیوں کی قلعہ بند فوج موجود تھی۔ زغار، قدیم پنتاپوس کا ضلع اور وہ سارا علاقہ جو بحیرہ مردار کے جنوب میں بحیرہ عرب تک پھیلا ہوا تھا، فلسطین کے تابع فرمان تھا۔ مندرجہ بالا خط کے شمال میں یردن کا صوبہ تھا، جس میں عکمہ اور سور کے قلعہ بند شہر تھے۔ فلسطین کے شمال میں وہ خوبصورت اور دلکش ملک واقع تھا جسے رومی سیریا کہتے تھے۔ عرب اس ملک کو برا شام، بائیں طرف کا ملک یا صرف شام کہتے تھے۔ اس ملک میں دمشق، حمص، حلب، انطاکیہ وغیرہ مشہور تاریخی شہر واقع تھے۔ ان سب شہروں کی حفاظت کے لیے ہر شہر میں رومیوں کی فوج موجود تھی۔ وادی یردن کے مشرق اور جھیل گلیلی کے جنوب میں حوران کی سطوح مرتفع تھیں۔ حضرت ابو بکر نے شام میں جو پہلی فوج بھیجی، اسے شدید نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔
حضرت ابو بکر کے جوش و خروش میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی۔ آپ نے اثر نو فوج کو مرتب کرنا شروع کیا۔ نئی فوج 4 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ان چاروں فوجوں کے علیحدہ علیحدہ جرنیل تھے جنہوں نے مختلف علاقوں میں اپنی سرگرمیوں کو جاری کرنا تھا۔ حمص کے ڈویژن کی کمان حلیم اور رحم دل ابو عبیدہ کے سپرد ہوئی۔ آپ کا ہیڈ کوارٹر جابی میں تھا۔ آپ کے ڈویژن میں مدنیوں اور صحابیوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ فلسطین کے ڈویژن کی کمان عمرو بن العاص کے ہاتھ میں تھی۔ آپ مصر کی فتح اور حضرت علی کا ساتھ نہ دینے کے سبب مشہور تھے۔ دمشق کا جو ڈویژن بھیجا گیا تھا وہ یزید بن ابو سفیان کی کمان میں تھا۔ ابو سفیان اسلام کا دشمن تھا، لیکن اب یزید بن ابو سفیان اسلام کے علم تلے لڑ رہا تھا۔ یزید بن ابو سفیان کی فوج میں مکیوں اور تہامہ کے عربوں کی تعداد زیادہ تھی۔